من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ علیہم السلام ناد علیجن مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ادرکنی علیہم السلام غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں کچھ عرض کرنے سے قبل ہم تمام مل کر پیارے آقا دونوں عالم کے تاجدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی مقدس آل کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دنیا میں بہت کوشش تو کی گئی، لیکن دنیا میں بہت کوشش تو کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ دنیا میں بہت کوشش تو کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ میرے حیدر کو کیسے سمجھ پائے گی بھلا یہ دنیا، میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی بھلا یہ دنیا، دنیا کے سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ اور ایک شعر میں شاعر کہتا ہے، عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا۔ امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر، امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا۔ میرے پیارے دوستوں اور پیارے بچوں اور بزرگوں، آج کی اس نشست میں، بیٹھک میں ہم کچھ احادیث حضور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں بیان فرمائیں گے۔ ان کے تعلق سے کچھ احادیث یہاں پر پڑھی جائے گی، لہٰذا اس سے قبل ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کل زمانے میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کوئی بھی ہو،
علی علی یا حسین حسین یا حسن حسن یا خاتون جنت اور اہل بیت علیہم السلام کا اگرچہ اس کی زبان پر تذکرہ آ گیا، کثرت سے ذکر آ گیا، تو اس کے لیے دو ہی فتوے ہیں۔ وہ فتووں سے آپ لوگ بخوبی واقف ہے، بخوبی اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہے۔ بجائے اس کے تعلق سے تحقیق کرنے کے، لوگ فوراً سے دھڑلے سے دو فتوے جو بھی ذکر کرتا ہے اس کے اوپر ٹھوک دیتے ہیں۔ وہ دو فتوے کیا ہیں؟ شیعہ اور رافضی۔ اس کے سوا ان کو کوئی بھی علمی جواب نہیں آتا، لہذا اسی کے تعلق سے لوگ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو یہ شیعہ رافضی کی طرف کیوں جوڑتے ہیں؟ حقیقت میں اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہی وجہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا حضرت حدیث پاک ہے، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناقابل حل اور مشکل مسئلے سے، جس میں مولا کائنات نہیں ہوتے تھے، اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یعنی یہ حدیث پاک کو حضرت سعید بن المسیب روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر خلیفہ دوم اگرچہ مشکل حالات میں، مشکل مسائل میں مولا کائنات کو سامنے نہ پاتے، مولا کائنات کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے آپ لوگ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کا مقام و مرتبہ علم کے اعتبار سے ان کی اہمیت کیا تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ذریعے امت کو بتا رہے ہیں کہ مشکل حالات میں، مشکل مسائل میں اگر مولا کائنات میرے سامنے نہ ہو تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور مولا کائنات کا مقام آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ صحابہ اکرام کے دور میں بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ علی کے یعنی مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تکنا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پہلی حدیث پاک میں کیا آیا تھا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ دوسری حدیث پاک میں علی کو دیکھنا بھی عبادت، یعنی مولا کائنات کا جو جسم مبارک ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، چہرے کو نہیں، جسم کے کوئی بھی حصے کو، چاہے آپ کی پشت مبارک ہو، آپ کا سینہ مبارک ہو، آپ کا سر مبارک ہو، کوئی بھی جسم مبارک کے حصے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کی جائے گی، میں سب سے پہلے احادیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ یعنی بزبان رسالت مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم والے،
امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے زیادہ بردبار یعنی بہادر، صبر والے، تحمل والے مولا کائنات ہے۔ یہ خاتون جنت اپنی بیٹی سے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ اکٹھے آ کر ملیں گے۔ یہ سرکار دو عالم مولا کائنات کے تعلق سے، ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے فرما رہے ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں، یعنی لوگوں کا تعلق جدا جدا نسب سے ہیں۔ مولا کائنات اور سرکار دو عالم کا نسب جو ہے، شجرہ نسب جو ہے، ایک ہی ہے، وہ بنو ہاشم ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آخری دو احادیث سماعت فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یہ علی بن ابی طالب ہے۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ سرکار کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، یعنی مولا کائنات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار دو عالم مولا کائنات کی مقام و منزلت، مقام و مرتبہ سمجھا رہے ہیں۔ میں آج یہ تمام احادیث کیوں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ میں سامنے بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج وحی کے ذریعے مجھے علی کے 3 صفات کی خبر دی، یعنی مولا کائنات کے 3 کوالٹیز جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو خبر دی۔ کون سی رات میں؟ شب معراج میں۔ وہ 3 صفات کیا ہے؟ یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں۔ یہ حدیث قدسی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم کو بتا رہا ہے مولا کائنات تمام مومنین کے سردار ہیں اور متقین کے امام ہے، متقیوں کے امام ہے، اور قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہیں۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم سے فرما رہا ہے شب معراج۔ اور آخری حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو حبر الامہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلے اگر کسی نے تفسیر کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار کے زبان مبارک سے ان کو دعا تھی کہ اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ سرکار کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یعنی سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور سرکار کی ان کے لیے خاص دعا ہے، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ سرکار کی دعا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
یعنی اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اتری ہے یہ آیت پاک، اور انہوں نے فرمایا اس سے مراد مومنین کے دلوں میں، کس کے دلوں میں؟ مومنین کے دلوں میں حضرت علی علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اس آیت کے متعلق۔ یہ آیت کا شان نزول مولا کائنات کے شان میں اتری ہے یہ آیت پاک۔ کون سی آیت؟ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، ہندوستان میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے، ایک چھوٹی سی ریل ہے جو کہ آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے، اور اس کلپ سے اس شخص یعنی اس ویڈیو کلپ میں جو عقیدہ واضح ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ علم والوں کو سمجھنا بعید نہیں ہے، یعنی مشکل نہیں ہے۔ یہ کون سے عقائد والے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کہاں تک جاتا ہے؟ وہ شخص جو ہے بیکار کی شہرت حاصل کر کے ہے، وہ یعنی ان کے لوگوں میں بہت شہرت یافتہ ہے، جو کہ اسے مناظر اسلام کا لقب بھی دیے ہوئے ہیں، اور اس کا نام ہے اختر حسین علیمی۔ یہ اتنا چالاک اور مکار شخص ہے، دیکھیے اس کا عقیدہ۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کلپ میں وہ اس کی جو چھوٹی ویڈیو کلپ ہے انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کریں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے کوئی نہیں مچلتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے پر کوئی نہیں مچلتا، اور حضرت عثمان غنی، یہ اس کے جملے ہیں، میں جو آپ کے سامنے نقل فرما رہا ہوں یہ اس کے جملے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے کوئی نہیں مچلتا، جیسے ہی علی 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں میں عجیب سا ایک کرنٹ آ جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ مولا علی کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اور اس نعروں سے اس علی علی کہنے سے رافضیت و شیعیت کو فروغ مل رہا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اس کے جملے ہیں، کس کے؟ اختر حسین علیمی کے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، یہ علی 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 کہنا کس نے امت کو سکھایا ہے؟ ذرا ہم اس پر غور کریں گے۔ سرکار، میں ایک حدیث پاک بارہا بار کئی نشستوں میں آپ کو سنا چکا ہوں، کیا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم اپنی محافلوں کو، تم اپنی مجالسوں کو، تم اپنے کاروائیوں میں میرے علی کے نام سے زینت بخشا کرو، یعنی میرے علی کے نام سے خوبصورتی بخشا کرو۔ اور سرکار دو عالم، میں آپ کو پہلے بھی یہ احادیث سنا چکا ہوں، چند احادیث میں نے 6-7 احادیثیں سنائی ہے، تو میں اسی کے تعلق سے میں وہ احادیثیں سنایا تھا کہ مولا کا مقام کیا ہے، مولا کائنات کی شان منافقین کو کیوں نہیں گلتی، جبکہ آپ کئی جلسوں میں دیکھے ہوں گے، کئی پروگرامز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں، سرکار غریب نواز کا نام آئے گا تو کوئی نہیں جھومے گا،
یہ کون نہیں جھومے گا جس کے اندر بظاہر تو وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، لیکن اس کے دل میں خارجیت اور ناسبیت کی جڑیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ غریب نواز کا نام آئے گا تو کچھ نہیں کہے گا، خاموشی بیٹھا رہے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام آئے گا تو کچھ نہیں بولے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو کچھ بھی نہیں بولے گا۔ جیسے ہی ان کے پیر صاحب کا نام یعنی رضا رضا شروع کر دیا تو ان میں بھی ایک کرنٹ دوڑ پڑتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کے نام لیے گئے، آپ لوگ کیوں نہیں مچلتے؟ تو اس ایسے پوچھنے والے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، صرف جاہل کہیں گے۔ کون لوگ؟ یہ لوگ جو نام لے رہے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو جو بریلوی کہتے ہیں، ان کے بزرگوں نے ہی فرما دیا ہے کہ اپنے آپ کو بریلوی مت کہو، یہ اپنے آپ کو جبرن بریلوی کہتے ہیں۔ چلیے بات کسی اور طرف چلے جائے گی، لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے آپ سے کہ تم سب سے بڑے جاہل ہو۔ ارے اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو کہ سرکار غریب نواز کا تھا، اور سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضرت مخدوم سمنہ اشرف کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارے پیر صاحب کا بھی ہے۔ تو ہم لوگ اس نشست سے یہ ان کو کہنا چاہتے ہیں، مولوی اختر حسین علیمی کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو دین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرتے تھے، جس دین پر، اسی دین پر حضرت عمر بھی عمل کرتے تھے، اسی دین پر حضرت عثمان بھی عمل کرتے تھے، اسی دین پر مولا کائنات بھی عمل کرتے تھے۔ وہ دین کون سا تھا؟ دین محمدی۔ تو یہ علی علیہ السلام کہنا لوگوں کے اندر، یعنی مولائی جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والے، ماننے والے، ان کے ناموں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے؟ اور ایک حدیث پاک بھی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ۔ یہ اسٹیجوں پہ تو بہت بیان ہوتی ہے حدیث۔ جیسا ہی ہم مولا کائنات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، شروع ان کے فتوے، کیا شیعہ رافضی شیعہ رافضی شیعہ رافضی۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث پاک المستدرک میں آئی ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، میرے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو۔ ہے کوئی جو اس صنعت کا دوسرا شخص مصداق ہو، یعنی دوسرا شخص کا حقدار رکھتا ہو؟ میرے علی کا ذکر، میرے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے زندگی ہماری کم پڑ جائے گی، لیکن علی علی کرنے سے ہم کو باز آنا نہیں چاہیے۔ یعنی ہر وقت ہمارے زبانوں پر، ہمارے لبوں پر علی علی، حسین حسین رہنا چاہیے۔ یہ خود سرکار دو عالم، دونوں عالم کے مالک و مختار کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ بولنے کا مقصود یہی ہے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ان کے جو بیانات آ رہے ہیں، لوگ جو علم رکھتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے عقائد کہاں تک گرے ہوئے ہیں۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والے لوگوں پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، طرح طرح کے بہتان، طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے اور مولا کائنات کے نام لینے والے بھی زندہ ہیں، خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، کوئی آزو بازو پڑوسی والا ملک نہیں ہے۔ اور وہ بھی ایک پڑوسی ملک سے ایک ویڈیو آ گیا ہے جو ان کا رہبر ہے،
وہ انشاءاللہ کبھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے، لہٰذا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ چند روز پہلے حسن میں ایک پروگرام ہوا تھا، مرزا محلے میں، مسجد اقصیٰ کمیٹی کی جانب سے۔ ہم نے ان کو بارہا بار کہا تھا کہ کف لسان کا مظاہرہ کیجیے۔ میں پچھلی نشست میں بھی بتا چکا تھا کہ اب ہم بتائیں گے کہ کف لسان بولنا کسے کہتے ہیں، کیونکہ کف لسان کو اگر سمجھنا چاہو تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے کف لسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ کوئی اس کے فضائل نہیں بیان کرے گا، جھوٹے فضائل، حالانکہ محدثین نے فرما دیا ہے کہ ماموں کی شان میں ایک بھی صحیح روایت وارد نہیں ہوئی۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت امام اسحاق بن راہوے کا قول ہے، جن سے احادیث امام بخاری نے لی ہوئی ہے، اور امام بخاری نے بھی مناقب معاویہ بول کے باب بخاری شریف میں نہیں باندھا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ حسن میں جو پروگرام ہوا، شاید لوگ ان کی باتوں کو سن کر کشمکش میں پڑ گئے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ انشاءاللہ ہم جو بھی بات کریں گے ہمارے اہل سنت والجماعت کے لٹریچر میں جو موجود ہے، انشاءاللہ اسی سے حوالہ جات پیش کریں گے، اسی سے ریفرنسز پیش کریں گے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ جاہل لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ رافضی کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر دم خم موجود ہے، کوئی بھی ایک حوالہ ان لوگوں کا ثابت کر دیے، یعنی شیعہ رافضیوں کا ثابت کر دیے، تو زندگی بھر ان کی غلامی کریں گے۔ یہ علل اعلان ہے۔ یہ جو علیمی آیا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ امام بخاری جیسے محدث ایک منافق سے حدیث کیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف میں معاویہ نے بھی کئی احادیث روایت کی ہے، معاویہ سے بھی کئی احادیث روایت ہیں۔ اب عوام سوچتی ہے جبکہ بخاری میں معاویہ ابن ابو سفیان سے حدیث روایت ہے تو وہ کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ منافق اور کافر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس کا لقب ہے رئیس المنافقین، وہ سرکار دو عالم کے حیات طیبہ میں موجود تھا، حالانکہ اس کا بیٹا پکا صحابی رسول تھا۔ اس کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور اس کے باپ کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کہ رئیس المنافقین ہے۔ رئیس المنافقین کا مطلب کیا ہے؟ منافقوں کا امیر۔ رئیس بولتے ہیں امیر کو، یہ منافقوں کا امیر تھا۔ جب اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ، یہ بھی صحابی رسول تھے، یہ سرکار دو عالم سے کہتے ہیں حضور میرے ابا کو آپ کا کچھ بچا ہوا پانی دیجئے تاکہ میں میرے ابا کو پلا دوں، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے، آپ کی شان میں گستاخیاں نہ کرتے پھرے۔ تو سرکار دو عالم کچھ پانی پی کر بچا ہوا پانی عبداللہ کو دیتے ہیں، حضرت عبداللہ کو دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ اپنے باپ کو لے جا کر وہ پانی پیش کرتا ہے۔ تو اس کے جملے کیا تھے آپ کو معلوم ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہتا ہے کہ اس کے بجائے مجھے زہر دے دو، میں پی لوں گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اتنا بڑا منافق تھا۔ تو حضرت عبداللہ سرکار دو عالم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں اے عبداللہ چھوڑ دو، لوگ کہیں یہ نہ کہے
کہ یہ نبی یہ رسول اپنے ہی صحابیوں کو قتل کا حکم دیتا ہے۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں سرکار دو عالم اپنے بارے میں برائی کرنے والے شخص کے تعلق سے بھی کتنے رحیم و کریم تھے، اور قرآن نے جس کے اخلاق کو خلق عظیم کہا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی میں یہ کیوں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں معاویہ ابن ابو سفیان سے روایت ہے جو کہ منافق ہے، جو بھی ہم بھی اس کو صحابی رسول مانتے ہیں، لیکن صحابی کیسا صحابی؟ منافق صحابی۔ اس میں ہمارا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں جو سیریز ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آگے جو نشستیں ہوگی، اس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے محدثین، مفسرین اور علماء متقدمین، علماء متاخرین نے جو بھی اقوال نقل فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس کا پورا خلاصہ پیش کریں گے۔ بزرگوں نے اس کے اوپر تالا لگایا ہوا تھا، اس تالے کو کہتے ہیں کف لسان۔ کف لسان کا مطلب ہوتا ہے نہ اس کی اچھائی بیان کرو نہ اس کی برائی بیان کرو۔ ہمارا کم از کم 4 سال سے یہاں کے جو ماموں پارٹی جو ہے، ماموں کو ماننے والے جو لوگ ہیں، ان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کف لسان ہو جائے، کف لسان ہو جائے، کف لسان ہو جائے۔ یہ لوگ نہیں مانے، اور اس کے بجائے الٹا پروگرامز کر کے گلی گلی معاویہ کے پروگرامز کرنا شروع کیے۔ کرو بھی، ہندوستان یہ ڈیموکریسی ہے، یہاں فریڈم آف ایکسپریشن، سب کا حق۔ جو کتاباں سے حوالہ جات پیش کر رہی ہیں تمہیں اس کے صحابی ہونے کے، عوام کو گمراہ کرنے کے واسطے۔ اب میں بولتا ہوں، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، انشاءاللہ یہ واقعہ بتا کر انشاءاللہ ہم رخصت ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حکم۔ اس کا کام کیا تھا حکم کا؟ یہ سرکار دو عالم جس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے، جس طریقوں سے گشت کرتے تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک جیسے پہنچاتے تھے، یہ ہو بہو ایسی ہی نقل اتار کر سرکار کا مذاق بنایا کرتا تھا۔ کون تھا یہ؟ اس کا نام حکم، نام یاد رکھ لیجئے۔ اس کی کڑی بخاری شریف سے جڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ جو بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے معاویہ سے اگرچہ حدیث لی ہے، تو کیا امام بخاری منافق سے حدیث لے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ حکم جو تھا سرکار دو عالم کی نقل اتار کر سرکار دو عالم کا مذاق بناتا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو صحابہ اکرام اس کے رویے کو، اس کی روش کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں کہ حضور آپ کے تعلق سے حکم نامی جو شخص ہے ایسا ایسا کر رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں کہ اسے مدینے سے تڑی پار کر دو، کنڑا میں جو کہتے ہیں گڑی پارو، تڑی پار کر دو، یعنی مدینہ منورہ سے اسے در بدر کر دو، نکال دو۔ صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر حکم کو مدینے سے نکال دیتے ہیں اور یہ طائف چلے جاتا۔ وہاں پر جانے کے بعد اسے ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام تھا مروان۔ اس کا کردار بھی لگ بھگ معاویہ سے ملتا جلتا ہے، دونوں بھی سیم ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ یہ بھی بنو امیہ سے تھا، معاویہ بن ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا۔ اور سرکار دو عالم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے زمانے میں بنو امیہ کے کچھ ایسے بندر ہوں گے جو میرے منبر پر ناچیں گے۔ یہ سرکار دو عالم کی حدیث پاک ہے۔ تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم کا پردہ ہونے کے بعد
امت کے باہمی مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد حکم جو نامی شخص تھا، سرکار نے جس کو تڑی پار کیا تھا، اس کو دور صدیقی میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نہیں بلاتے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا پردہ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، اس دور میں بھی حکم کو مدینے کے اندر نہیں بلایا جاتا۔ یہ بار بار سفارشیں کرتا رہتا ہے کہ مدینے پہ کسی طرح مجھے مدینے شریف بلا لو۔ نام کا تو کلمہ پڑھ کے رہتا ہے یہ، لیکن پکا منافق تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا مذاق بنانے والا، آپ اس کے تعلق سے کیا سوچیں گے؟ دماغ کا کام کرنا بند ہو جائے گا، اتنی بڑی گستاخی ہے۔ حالانکہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں عقیدہ یہاں تک ہے کہ سرکار دو عالم کے جو نالین مبارک ہے، اگرچہ کوئی اسے گرانے کے واسطے، چھیڑنے کے واسطے اگر سے اسے جوتی کہہ دیا سرکار کے نالین پاک کو، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہاں تو یہ سرکار دو عالم کی ذات کے تعلق سے مذاق بنا رہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا حرامی النسل شخص تھا، کتنا اس کے اندر حرامی پن بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اس کو نہیں بلایا جاتا۔ حضرت عثمان غنی کا جو دور آتا ہے، حضرت عثمان غنی ایک لقب سے مشہور تھے، یعنی حضرت عثمان غنی کا دل جو تھا بہت نرم تھا، اور یہ رشتے میں حضرت عثمان غنی کا چچا تھا۔ کون؟ حکم۔ یعنی حضرت عثمان غنی صلح رحمی کے خاطر حکم کو مدینہ بلا لیتے ہیں۔ بہت سے صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی کو بولتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے بھی نہیں بلایا ان کو، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نہیں بلایا، حضرت عمر نے بھی نہیں بلایا، آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی ان کو ایک وجہ پیش کرتے ہیں کہ میں صلح رحمی کی خاطر ان کو بلا رہا ہوں، اور بلا کر اس کا جو بیٹا رہتا ہے مروان، اپنی بیٹی سے بیاہ کرواتے ہیں، شادی کرواتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجہ یہ حرامی مروان تھا۔ جو حضرت عثمان غنی کا محاصرہ ہوا تھا، یہ بہت سے لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا مقصود جو ہے، بخاری شریف میں معاویہ ابن ابو سفیان کی حدیث کیسے آئی، یہ ہم اسی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ تو شادی بھی کرتے، اور یہ معاویہ جب تخت حکومت پر بیٹھتا ہے، اس وقت حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ معاویہ کے دور میں معاویہ نے اس کو مدینے کا گورنر بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کس کا گورنر؟ مدینہ منورہ کا گورنر رہتا ہے مروان، اور امام حسن علیہ السلام جو کہ کریم اہل بیت ہیں، جن کا جمال مصطفیٰ تھا، جب ان کی شہادت ہوتی ہے، ان کو زہر دینے والا بھی معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ یہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں بتا دیا ہے، کئی کتابوں کے حوالہ جات دے دیے ہیں اس کے تعلق سے۔ جب معاویہ نے زہر دیا تو امام حسن پاک علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسن پاک علیہ السلام مولا حسین پاک علیہ السلام کو ایک وصیت کر کے رہتے ہیں۔ وصیت کیا تھی؟ جب میری شہادت ہو جائے تو میرے جنازے کو میرے نانا جان کے پہلو میں دفن کر دینا، یعنی مجھے میرے نانا جان کے پہلو میں دفن کر دینا، اور حضرت اماں عائشہ سے اجازت لینا، اگرچہ وہ اجازت دے دیے تو مجھے دفن کر دینا۔ یہ جاتے ہیں اماں عائشہ سے اجازت پوچھتے ہیں، اماں عائشہ اجازت بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی روضہ رسول کے پاس جاتے ہیں تو یہ حرامی مروان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں کا گورنر میں ہوں، تم کسے پوچھ کر دفن کر رہے ہو؟ جن کے نام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے شخص خود اسی مالک و مختار کے نواسے کو کہہ رہے ہیں کہ تم کس کے حکم سے یہاں پر دفن کرنے آ رہے ہیں؟ جس دین میں ان کو حکومتیں ملی ہوئی تھی، آپ ان کے کردار کا اندازہ لگائیے۔ میں انشاءاللہ بخاری شریف کی طرف جاؤں گا، پہلے اس کا تھوڑا انٹروڈیوس کروا دوں، اس کا تھوڑا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ مروان جو تھا
یہ امام حسن پاک علیہ السلام کو پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیتا، اور الٹا فورس کرنے پر یہ امام حسن پاک علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسانے کا حکم دے دیتا ہے فوج کو۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے، تلخ تاریخ ہے کہ امام حسن پاک علیہ السلام کا غسل مبارک 2 مرتبہ ہوا تھا، کفن 2 مرتبہ پہنایا گیا تھا امام حسن پاک علیہ السلام۔ یہ اتنا غدار اور حرامی شخص تھا، کون؟ مروان۔ اب یہ تمام واقعات سننے کے بعد تھوڑا سا مروان کون ہے بول کے آپ کے ذہنوں میں آ گیا۔ اب چلیے بخاری شریف کی طرف آتے ہیں۔ 21 روایتیں غالباً مروان ابن حکم سے بخاری شریف میں آئی ہوئی ہیں۔ اب امام بخاری کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگاؤ؟ یہ علیمی کہہ کر چلے گیا کیا کہ اگرچہ امام بخاری منافق شخص سے کیسے حدیث لے سکتے ہیں؟ اب علیمی کے بقول امام بخاری کا پر کیا فتویٰ لگائے گا علیمی؟ اور میں یہ بھی ایک بات بتا دیتا چلوں، جب جیسے ہی حکم کی شکایت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہوتی ہے، سرکار دو عالم کے زبان مبارک سے ایک بد دعا نکلتی ہے۔ بد دعا کیا تھی؟ اور یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے، حکم پہ لعنت، حکم کی اولاد پہ لعنت۔ یہ بزبان رسالت سرکار دو عالم کے جملے ہیں۔ مروان اور حکم جو ہے بزبان رسالت ملعون شخص ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے اوپر سرکار دو عالم نے لعنت فرما دیا ہو، دونوں جہاں میں کون اس کا سہارا بنے گا؟ کوئی بھی سہارا نہیں بن سکتا۔ وہ دونوں جہاں میں بھی مردود ہوگا، دنیا میں بھی مردود ہوگا، آخرت میں بھی مردود ہوگا۔ جس پر بزبان رسالت سے لعنت کی گئی ہو، ایسے شخص سے بخاری شریف میں 21 روایتیں ہیں۔ اگر کسی کو اس کی روایتیں چاہیے تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں، ہم یہ روایت مروان بن حکم سے جو روایتیں بخاری میں منقول ہیں انشاءاللہ ہم وہ دکھا دیں۔ کہنے کا مقصود یہی تھا کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ امام بخاری نے کیسے منافق سے حدیث لے لی ہے۔ اب آپ امام بخاری کو کیا کہیں گے؟ کیا معاویہ کو بچانے کے لیے، معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے امام بخاری کو اور بخاری شریف کو ڈاؤٹ میں، شک میں ڈال دیں گے؟ یہ یہاں تک گر چکے ہیں کہ معاویہ کو، اپنے ماموں جان کو بچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو جھٹلا رہے ہیں، احادیثوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ اتنا گر چکے ہیں۔ جو بزبان رسالت باغی گروہ ہے، جو حضرت عمار کا قاتل ہے، بخاری شریف میں 2812 حدیث ہے، اے عمار میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت کی طرف ان کو بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے۔ اس کی بھی تشریح اپنے من مطابق کرتے ہیں۔ جو حدیث پاک کا منشا ہے، جو باغی جماعت تھی مولا کائنات کے مقابلے میں آنے والی، یہ باغی جماعت تھی۔ اور حضرت عمار کو قتل کرنے والی جماعت کس کی تھی؟ معاویہ بن ابو سفیان کی۔ حالانکہ اس میں ایک شخص رہتا ہے عمرو بن سعد، عمرو بن عاص، یہ آ کر معاویہ سے کہتا ہے کہ اے معاویہ جنگ کو روک دو کہ ہم ہی لوگ باغی ہیں۔ تو معاویہ اس کو کیا کہتا ہے؟ اے عاص تیرے پیشاب میں تو ہی پسل جا، کیا عمار کو ہم نے لایا تھا قتل ہونے کے لیے؟ اس کو تو علی نے لایا ہے، علی جب اس کو لایا تھا اس لیے عمار قتل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مولا کائنات نے عمار کو قتل کیا ہے، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ یہ کس کے جملے تھے؟ معاویہ کے۔ جب یہی جملے مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر مولا کائنات کے اصحاب پیش کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو باغی نہیں مان رہا ہے، تو مولا کائنات اس کو ایک کاؤنٹر نریشو آنسر دیتے ہیں، یعنی الزامی جواب ایک دیتے ہیں مولا کائنات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حمزہ کو خود رسول اللہ نے شہید کروایا جنگ احد میں لے جا کر۔ مولا کائنات جواب دیتے ہیں۔
خود معاویہ کے جماعت کے لوگوں نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ ہم وہ باغی جماعت ہیں، ہم وہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہیں۔ یہ دفاع کرتے 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 ان کو احادیث رسول کا تک بھی پاس نہیں رہا، یہ دین کو مذاق بنا چکے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں سرکار دو عالم کے، کس کس کا تذکرہ کرو گے آپ؟ ان کو معاویہ بن ابو سفیان چھوڑے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ معاویہ بن ابو سفیان کون ہے؟ حضرت حجر بن عدی کا قاتل، اور ایک امت کے مامو جان ہے، شاید ان کو نام بھی نہیں معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت غدیر خم کے دن ہوئی تھی۔ یہ بھی امت کے ماموں ہیں، حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ بھی امت کے ماموں جان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی امت کے ماموں جان ہیں، حضرت عمر کے بیٹے۔ صرف ان کو ایک ہی ماموں نظر آتا ہے۔ اور حضرت محمد ابن ابی بکر کا قاتل کون؟ معاویہ۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کو قتل کروا کر گدھے کی کھال میں لپیٹ کر جلا دیتا ہے۔ ان کی مزار پاک تک نہیں موجود ہے دنیا میں آج۔ یہ اتنا بدبخت تھا معاویہ۔ اور حضرت عمار کا قاتل معاویہ، حضرت حجر بن عدی اور ان کے 8 یا 9 ساتھیوں کا قاتل معاویہ۔ حضرت حجر بن عدی کا قصور کیا تھا؟ حضرت حجر بن عدی صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ تم جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھانا شروع کر دیا ہو، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تو حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو چوراہے پر کھڑا کر معاویہ حکم دیتا ہے اپنی فوج کو، ان کو بولو کہ علی کا نام لینا چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیں گے۔ یہ پہلے حضرت حجر بن عدی کو قتل نہیں کرواتا، ان کے ساتھی کو قتل کرواتا ہے، کہو کہ ہم علی کا نام نہیں لیں گے، علی کا دامن چھوڑ دیں گے۔ تو وہ نہیں کہتے ہم مر جائیں گے لیکن علی کا نام نہیں لینا چھوڑیں گے، اس کی گردن اڑا دیتا ہے اپنے ساتھیوں کے سامنے۔ آپ یہ منظر ذرا اپنے اندر سما کر دیکھیے کیسا منظر تھا۔ بازو ان کے ساتھی لوگ کھڑے ہیں، ایک ایک کی گردنیں اڑا رہا ہے، لیکن ان کے عشق کو ہمارا سلام، ان کے ایمان کو ہمارا سلام، ان کے ایمان میں ذرہ برابر ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ سارے کے سارے شہید ہو گئے لیکن مولا کائنات سے غداری کسی بھی نہیں کی۔ اور یہی معاویہ ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتا ہے کہ اے سعد، تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ ابو تراب کو برا کہنے سے؟ چلیے اس کو برا ہی مان لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو یہ بریلوی لوگ ہر جگہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کے تعلق سے یہ لفظ سب جو ہے، اس کے تعلق سے بہت سے احادیث آئی ہوئی ہیں، یہ جو ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک اور حدیث پاک ہے، من سبا نبیا فاقتلوہ، جس نے رسول کو گالی دی وہ واجب القتل ہے۔ اس میں کیا آیا؟ من سبا، سبا کا معنی کیا کیا ادھر؟ گالی۔ اور آپ لغت اٹھا کر دیکھیے سب کا معنی کیا ہے؟ سب کا معنی گالی، بکواس، لعنت، ایسے ہی الفاظ آپ کو مل جائیں گے، سب کا معنی۔ یہی شخص معاویہ مکے کے اندر کہتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، کہتا ہے اے سعد، تجھے کون سی چیز روکتی ہے کہ ابو تراب کو سب کرو برا کہنے سے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جلال میں آتے ہیں، معاویہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگرچہ جو 3 صفات، 3 کوالٹیز، 3 منصب جو مولا کائنات کو ملے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ مجھے مل جاتے تو میں اسے 100 سرخ اونٹوں پر ترجیح دیتا۔ یعنی 100 سرخ اونٹ اگرچہ کسی کے پاس اس دور میں رہتے تو وہ اس دور کا کروڑ پتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 100 سرخ اونٹوں سے ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ کون سے مقامات ہیں مولا کائنات کے؟ پہلا مقام حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، اے علی، میرے نزدیک تیرا مقام وہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسرا مقام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں سرکار دو عالم کا ایک اعلان تھا کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مرد ہے، جو اللہ اور اس کا رسول خود اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم نے رات بھر دعائیں کی کہ کاش وہ شخص ہم ہو جائے، لیکن صبح ہوتی ہے سرکار دو عالم اٹھتے ہیں اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں آئے نا علی، علی کہاں ہے؟ علی کو علم دیتے ہیں وہ،
اور تیسرا مقام حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان پر سرکار دو عالم نے مولا کائنات کے تعلق سے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ سنا کر الزامی جواب معاویہ کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کا گورنر جو ہے، اس کا گورنر معاویہ کا جو مروان تھا، یہ اتنا حرامی تھا، یہ مسلم شریف میں جملے ہیں لعن اللہ ابا تراب کے، یعنی ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، ایسے جملے استعمال کرتا ہے مروان۔ ایسے شخص کو اس نے گورنر بنایا ہوا تھا، اور اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا مروان۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بھی عقل سلیم دی ہوئی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آج ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ اگرچہ کوئی حضرت داڑھی جھبے قبے والا بول دیا ہے کہ فلاں ایک گڑھا ہے، وہ گڑھے میں پیسے ڈالنے سے ثواب ہے بولے تو عوام پوری اسی کی طرف چلے جائے گی، بغیر تحقیق کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے عوام وہ کام شروع کر دے گی، تحقیق نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مولویت کا پروفیشن، یہ ملا گری کا پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ ہر مومن مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، دین کے جو ضروریات کے مسائل ہیں وہ اس کو جاننا فرض ہے۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، یہ ہر مومن مسلمان کے لیے سمجھنا، جاننا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا فرض ہے۔ ہم بھی عالم کو مانتے ہیں بھائی، ہم بھی جو علماء اکرام ہیں، جو علماء حق ہے، جو علماء ربانیین ہیں، جو حقیقت میں العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، جو حقیقت میں سرکار دو عالم کے وارث ہے، وہ کون ہے؟ جس نے سرکار دو عالم کا صحیح دین امت تک پیش کیا، جس نے سرکار دو عالم کی صحیح دین کی وضاحت امت تک پہنچائی، یہ ہے علماء ربانیین۔ یہ کانٹروورسل پرسنالٹیز کو اٹھا کر تم مولا کائنات کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیے، جو طلقاء ہیں، جو آزاد کردہ غلام ہیں، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام لایا تھا۔ قرآن اس کے درجات بتا رہا ہے کہ سابقون الاولون کون ہے، طلقاء کون ہے، عشرہ مبشرہ کون ہے، اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ قرآن میں جا بجا آپ کو اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو وضاحت اس کی مل جائے گی۔ آیت مودت ہے، آیت طہارت ہے اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، یہ دور ایسا ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا جا رہا ہے۔ میری درد مندانہ، مؤدبانہ، عاجزانہ گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جینے اور مرنے والے ہیں، لہٰذا یہی کافی نہیں ہے، آپ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ آپ نہیں کریں گے تو عوام، یہ جو علماء کے لباس میں جو دجال چھپے ہوئے ہیں، یہ کا ایمان کھا جائیں گے، یہ ایمان آپ کا لوٹ لیں گے۔ تو ہم لوگوں کو ضروری توجہ اسی پر دینا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی بھی بزرگ کا ذکر کر دیجیے، کوئی بھی فتویٰ نہیں لگے گا۔ جو احادیث رسول اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے جو احادیث میں وارد ہوئی ہے ان کی شان، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو، وہ بیان کر دیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ سرکار دو عالم نے یہ بھی فرمایا ہے، میرے علی کی محبت حرامی کے اندر نہیں آئے گی اور حیضی کے اندر نہیں آئے گی، اور جس کے ماں کی شرافت ٹھیک نہیں ہو اس کے اندر بھی میرے علی کی محبت نہیں آئے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہم منافقوں کو علی کے نام سے، علی کے ذکر سے پہچانا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے۔ لہٰذا آئندہ آنے والی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو حسن شہر میں بیانات معاویہ ابن ابو سفیان کے تعلق سے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم تمام اس کا پردہ چاک کریں گے، ہمارے علم کے حیثیت کے مطابق انشاءاللہ ہم عوام الناس تک اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ یہاں پر اگرچہ کوئی معاویہ ابن ابو سفیان کے فضائل بولے گا جھوٹے، تو ہم بھی ہیں انشاءاللہ، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے
معاویہ کے کرتوتوں کو وضاحت اس کے عوام کے سامنے اس کے کرتوتوں کو واضح کریں گے، چھوڑیں گے نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم معاویہ ابن ابو سفیان کو منافق مانتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک بھی منافق مانیں گے، یہ ہمارا مطلقاً اعلان ہے۔ اہل سنت والجماعت ان کے باپ دادا کی جاگیر بن چکی ہے، یہ جس کو چاہے سنی بنا دیے، جس کو چاہے سنیت سے خارج کر دیے، کیا انہوں ٹھیکہ لے کو بیٹھی ہیں اہل سنت والجماعت کا، ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ اہل سنت والجماعت سرکار دو عالم کے اہل بیت اور صحابہ کے نقش قدم پر جو بھی بزرگان دین چلے ہیں، جو بھی صحیح راستہ ان کا بتائے ہیں، ان کی جاگیر ہے اہل سنت والجماعت۔ اور سرکار دو عالم کے احادیث بھی بہت سے موجود ہیں۔ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے صبح مومن رہے گا، شام کافر ہو جائے گا، اور شام مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہی زمانہ ہے۔ علی علیہ السلام کا بغض، اہل بیت علیہ السلام کا بغض کفر ہے، حرام نہیں ہے۔ ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی اطاعت قرآن پاک میں واجب قرار دی گئی ہے۔ جیسا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے، ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب ہے۔ بغیر اہل بیت علیہ السلام کے اسلام میں آپ کو نجات پانے کے لیے، آپ کو جنت پانے کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کو اسلام سے نکال دیے آپ تو اسلام ادھورا ہو جائے گا۔ میں اس بات کو علامہ اقبال صاحب کے شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے اسلام تیرے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ اے اسلام تیرے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔